اللہ 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 سید النبیین بنبی الکریم المجتبی والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته يسمع الذي بي وبصره الذي يبصر به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی ادب اور احترام کے لائق معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اہل خانہ کی طرف سے مجھے جس موضوع پر گفتگو کا حکم ملا ہے وہ ہے کہ معرفت اولیاء اللہ. موضوع آپ کے لیے تھوڑا سا پیچیدہ ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا آسان الفاظوں میں اب تک اپنا پیغام پہنچا دوں، کیونکہ اس محفل کا مقصد یہ تھا کہ ماہانہ اس پروگرام کا آغاز انشاءاللہ، یہ پہلا پروگرام ہے، پہلے بھی شاید ہوتا رہا ہے، لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ ہم یہاں پہ اولیاء اللہ کا تعارف کرائیں. وہ لوگ جو غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں انہیں بتایا جائے کہ واحد اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو انسان کو اچھے راستے کی طرف راغب کرتے ہیں. اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. میں نے قرآن کریم فرقان حمید کے 3 سپارے کے دوسرے رکوع سے قبل والی ہے، پہلے رکوع کی آخری آیت بنتی ہے اور سورہ بقرہ ہے.
اللہ رب العزت نے اپنے ولی کا تعارف کرایا ہے کہ ولی کون سا ہوتا ہے، ولی کی شان کیا ہے، ولی کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ شاہد کیونکہ وقت تھوڑا ہے، جس طرح آپ ترنم میں تقریر سننا چاہتے ترنم اگر لگائیں گے تو پھر میں موضوع نہیں بیان کر سکتا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کا ذوق بھی تھوڑا سا بنا دوں گا، لیکن پھر ذوق ہو تو پھر ذوق بنتا ہے، اصل بات رہ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے ولی کہتے کسے، ولی چیز کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ولی کا تعارف کرایا کہ ولی کیا ہوتا ہے، ولی بنتا کب ہے۔ اصل میں ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کا یار، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اور ولی کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ اسے ولی بنا کے بھیجتا کیوں ہے، اللہ اس کے سر پہ ولایت کا تاج سجاتا کیوں ہے۔ اس کی وجہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کے ولی کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کائنات کے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکالتا ہے، ظلمت کے اندھیروں سے نکالتا ہے، جہالت سے نکالتا ہے، اور لوگوں کے سینوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ ولی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندھیرے ختم کرتا ہے، وہ لوگوں کی زندگیوں کو روشن کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی زندگیوں کو منور کرنا چاہتا ہے۔ کس چیز سے منور کرنا چاہتا ہے؟ دین اسلام سے منور کرنا چاہتا ہے، اللہ کی توحید سے منور کرتا ہے، رسول اللہ کے عشق سے وہ لوگوں کے سینوں کو منور کرنا چاہتا ہے۔ ولی اللہ کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ سے بھی لوگوں کے دلوں میں کفر کو مٹاتا ہے، وہ نگاہ کرتا ہے، جدھر جدھر اس کی نگاہ پڑتی جاتی ہے، جو اس کی نگاہ میں آ جاتا ہے، جب اس کی نظر سینے میں پڑتی ہے، خدا کی قسم اس کی نظر کا کمال ایسا ہوتا ہے، جدھر اس کی نظر پڑتی ہے کفر مٹ جاتا ہے، اسلام آ جاتا ہے، کفر ختم ہو جاتا ہے، اسلام آ جاتا ہے۔ جب اسلام کا پرچم اس کے دل کے اندر کھڑا جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، مربوط ہو جاتا ہے، پھر بندے کو نظر آتا ہے کہ ولی اللہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر وضاحت کے ساتھ بندہ مومن کو ارشاد فرمایا کہ ولی اللہ کا دوست ہے۔ اور دوست کون ہوتا ہے؟ میری گفتگو کو آپ ضائع کریں، بچوں کو یا تو اٹھا دیں یا انہیں خاموشی کے ساتھ بٹھا دیں۔ میں بڑی قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولی کیسے بنتا ہے۔ ولی اللہ کا دوست بننے سے پہلے وہ اپنی زندگی عبادت میں گزار کے اپنے رب کو پہلے پہچانتا ہے کہ رب ہے کیا۔ بخاری شریف کی میں نے حدیث پڑھی، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں اور محتاط گفتگو کا عادی ہوں، جو بات کرتا ہوں حوالے سے کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی بنتا کیسے؟ پہلے یتقرب الیہ بالنوافل،
وہ فرض نماز بڑے دور کی بات ہے، ولایت تب ملتی ہے جب کثرت کے ساتھ نفل پڑھی جائے، کثرت کے ساتھ نفل پڑھے جائے۔ آج کل فرض چھوڑ کے لوگ ولی بنے ہوئے ہیں، نہ قرآن کا پتہ ولی بنے ہوئے ہیں، نہ حدیث کا پتہ ولی بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، واضح طور پر بات ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ولی کہتے کسے ہے، مجھے بتائیں جو خود جاہل ہے، جس کی زندگی خود جہالت میں گزری ہے، جو اس کے مرید ہو کے کیا وہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکالے گا، جہالت سے نکالے گا؟ نہیں نکال سکے گا جب تک وہ خود جہالت سے نکلے گا۔ جب نوافل پڑھتے ہیں اولیاء اللہ، وہ نوافل پڑھنے کی وجہ سے اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب رب کے قریب ہوتے ہیں تو اس وقت پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ویسے سبحان اللہ آپ نے نہیں کہنا کیونکہ آپ سروں کے ہدے ہوئے ہیں، محبت کے ساتھ کہے سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، یہاں تک کہ جب اللہ کے ولی تب بنتے ہیں جب نوافل پڑھتے ہیں، جب عبادت کرتے ہیں، جب رب العالمین کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ وہ کھاتے ہوئے بھی اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہیں، وہ پیتے ہوئے بھی اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہیں، وہ سوتے سوتے بھی اللہ کی صدا لگاتے ہیں، وہ فرض بھی ادا کرتے ہیں، وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، وہ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں۔ جب سنتیں بھی ان کی پورے، نوافل بھی ان کے پورے، جب نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے جب راضی ہوتا ہے، جب راضی ہوتا ہے اللہ پھر ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ جب ان سے راضی ہوتا ہے اللہ کریم پھر ان سے محبت فرماتا ہے۔ میرے میرو جب اللہ محبت کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ ایک اور حدیث پاک کے الفاظ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے بندہ جب نوافل پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ آسمان پہ ندا کرتا ہے، او آسمان والو فلاں بندہ زمین پہ رہتا ہے، اس نے مجھ سے اس طرح میری عبادت کی ہے کہ میں اس سے راضی بھی ہو گیا ہوں، میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اے فرشتوں میرا حکم ہے آسمان والوں کو ندا لگا کے کہہ دو، اے آسمان والوں میں اللہ حکم دے رہا ہوں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ صدا لگا رہا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ برادران گرامی قدر وہ اللہ صدا لگا کے اعلان کر رہا ہے، رب العالمین کے فرشتے صدا لگا رہے ہیں، آسمان پہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان فرشتوں کو پیغام دیتا ہے، اے فرشتوں جا کے زمین پہ جب اترنا اعلان کر دینا مولا شریف والے پیر قاسم بادشاہ سے میں اللہ بھی محبت کرتا ہوں۔ اے دنیا داروں میں حکم دے رہا ہوں تم بھی ان سے پیار کیا کرو۔
میں اللہ حکم دے رہا ہوں کہ تم بھی ان سے پیار کیا کرو، تم ان سے محبت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں محبت کے بعد ختم نہیں ہوئی۔ امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ بندے کے نوافل کو دیکھ کے راضی ہو جاتا ہے، جب بندے کے نوافل کو دیکھ کے راضی ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر جب محبت کرتا ہے پھر کیا ہوتا؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ ولی سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس کے کان بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وہ کوئی شریف پہ بیٹھے ہوئے ہو، یہاں پہ جو بات ہوتی ہے، جہاں پہ جو ان کی تعریف کی جاتی ہے، جہاں پہ جو ان کے لیے عقیدت کے پھول اجاگر کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی سماعت سے اللہ کے ولی سن رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اولیاء اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی کے کان اللہ بن جائے۔ جن کے کان اللہ بن جائے، اللہ سے کوئی آواز پوشیدہ ہے؟ بخاری شریف کوئی کچی بات نہیں کر رہا ہوں، امام بخاری پہ سارے متفق ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اعتراض کرتے ہیں نبی کی ذات پہ۔ میں کہتا ہوں ارے بدبختو، ارے لعنتیو، تمہیں نبی کی شان کا کیا پتا؟ تمہیں اللہ کی ولی کی شان سمجھو تو صحیح نا۔ جو ولی ہوتے ہیں ان کی شان اتنی عرفہ والا ہوتی ہے، ان کے کان اللہ بن جاتا ہے۔ وہ اگر اللہ کی عطا سے سماعت کر سکتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جو سب ولیوں کے سردار ہیں، جو سب نبیوں کے سردار ہیں، جو رب کے یار ہے، امام الانبیاء ہے، جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے، وہ بھی رب کی عطا سے غلاموں کا درود سنتے بھی ہیں، غلاموں کے درود کا جواب عطا بھی فرماتے ہیں۔ جس کے کان اللہ بن جائے، علامہ صاحب، جس کے کان شاہ جی اللہ بن جائے، پھر اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ ہر ایک کی سماعت کرتا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ولی کے کان اللہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ کان ولی کے بن گیا پھر ولی سے کوئی چیز چھپ سکتی؟ پھر اگلی بات بخاری شریف کی ختم نہیں، سماع الذی یسمع بہ۔ امام بخاری نے کہا ہے نا بھائی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ولی کے کان بن جاتا ہے۔ جس ولی کے کان اللہ بن جائے پھر وہ سماعت کرتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رواه البخاری شریف، امام بخاری حدیث کا اگلا حصہ نقل کرتے فرماتے ہیں جب وہ نوافل پڑھتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان کے کان بھر جاتا ہے، جب اللہ ان کے کان بھر جاتا ہے پھر وہ چٹھی سے بھی اسی طرح سماعت کرتے ہیں جس طرح مولا شریف بیٹھ کے سماعت کرتے ہیں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم پھر اولیاء اللہ کی آنکھیں بن جاتا ہے، وہ آنکھیں بیٹھے ہوئے مولا شریف پہ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے مدینہ شریف پہ ہوتے ہیں اور اپنے غلاموں کو اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اللہ جڑے بے غیرت کے بچے یہ گئے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. آپ یہ کہیں گے کہ مولوی نے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں. وہ جس ولی سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، جو ولی اپنے دربار انور سے سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں آنے کی ضرورت نہیں. جس طرح کل ایک مولوی پہ جبل مارے کہ نبی آ جاتے ہیں، اگر نبی آئے گا تو کبھی لوگوں نے کرا پہ پھر یہ معاشرہ جبل سننے کا بھی ہو گیا. اور نبی کائنات میں نہیں آتے، کائنات محمد کے قدموں میں لائی جاتی ہے. نبی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ گھروں گھروں میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں موجود ہے، لیکن اپنے امتیوں کو مشاہدہ کر رہے. ایک ولی کی آنکھ اللہ بن جائے، جس ولی کی آنکھ اللہ بن جائے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتے، اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں ہے. جب اللہ سے نہیں چھپ سکتی، ولی اللہ سے بھی کچھ بھی چھپ سکتا نہیں ہے. یہ ولی کی شان ہے. جو ولی بھی اگر محتاج ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا محتاج ہے. جہاں پہ سب ولیوں کی ولایت ختم ہوتی ہے، وہاں پہ صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں سے میرے آقا کا مقام شروع ہوتا ہے. دنیا کا ادنا ولی سے اگر کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، پھر محمد مصطفیٰ سے ہم بھی نہیں چھپ سکتے. عقیدہ مضبوط ہوا ہے یا نہیں؟ اب جو کہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یار کم سے کم ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ کیا حضرت صاحب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن حدیث میں موجود ہے؟ وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کی اذان کے ساتھ درود و سلام قرآن میں ہے. وہ ہمیں پوچھتے ہیں نماز کے بعد کلمہ قرآن میں ہے. تو ہم یہ نہیں پوچھ سکتے حضرت جو آپ نے فتویٰ لگایا قرآن میں ہے؟ میں نے جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کو آپ 10 مفتیوں سے تصدیق کرائیں. اگر کوئی بھی کہے گی حدیث غلط ہے، میں مولوی والا کام بھی چھوڑ دوں گا. تو یہ طاقت کون دیتا ہے ولی کو؟ اللہ دیتا ہے. پھر اس کی آنکھیں اللہ بن جاتا ہے، اس کے کان اللہ بن جاتا ہے. تو جب اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اس طرح اللہ کے ولی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. اب اگلی بات سنیں کہ ان کی شان اتنی اونچی ہے، اتنی اعلیٰ شان ہے، تو پھر ان کے ساتھ جب محبت کی جاتی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت صاحب انہیں مٹھائی پہ نہ رکھائے، انہیں جو میں اولیاء اللہ کی دار کی مٹھائی دے رہا ہوں وہ انہیں کھاتے ہیں. اس سے توجہ ان کی ہٹ جائے گی، کنیکشن ٹوٹ جائے گا. جو فیضان موڑا شریف سے آ رہا ہے وہ رک جائے گا. اس طرف انہیں جانے دیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ میں ایک آپ کو واضح طور پر بات بتاؤں. میں چشتی سلسلے کا ہوں، بیت میری چشتی سلسلے پہ ہے. اجمیر شریف کے حقیقی سجادہ نشین کے ہاتھ میں بیت ہوں اللہ کے فضل کرم سے. لیکن نوکر جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سب کا، کسی بھی ولی کا انکار ہم نہیں کرتے، کیونکہ قرآن حکم دیتا ہے کہ اولیاء اللہ کا احترام کیا جائے. یہ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ ولی ہوتا کیا ہے، ولی کی شان کیا ہوتی ہے.
لہذا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، نہ خدا سے چھپ سکتے ہیں، نہ مرشد کامل سے چھپ سکتے ہیں۔ جب مرشد کامل کی آپ نگاہ میں ہیں، وہ ولی ولی ہوتا ہی نہیں جس کی مرید پہ نگاہ نہ ہو، وہ ولی نہیں ہوتا، وہ ڈرامے باز ہوتا ہے، اس کی نظر کی اتنی رسائی نہیں ہوتی۔ جو ولی ہوتا ہے اس کی نظر کی رسائی گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے محمد مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے ملتی ہے، تو وہ اس سے پھر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ تو پھر اب آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ولی اللہ سے محبت کی جائے تو ملتا کیا ہے؟ اللہ کے ولی سے محبت کی جائے تو پھر ملتا کیا ہے؟ ولی کی طاقت آسان الفاظوں میں نے بتا دیا، جس کی آنکھ اللہ بن جائے پھر اس کی کتنی طاقت ہے، جس کے کان اللہ بن جائے پھر اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ بخاری شریف ہے۔ اب قرآن کریم سے بتاتا ہوں، محبت کے ساتھ کہے سبحان اللہ۔ اس وقت تو سب کی دس ہے، اس پہ نہیں لگنی پر چلو۔ حضرت صاحب نے نویں ترنم کی فرمائش کی تھی، اور میرے سونے امیر میں تیروں کس انداز نہ سمجھا، اللہ دا ولی ولی کیوں بن جانا ہے؟ جب اللہ دا ولی بن جانا ہے اس کو طاقت کتنی زیادہ آ جاتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا ہے، جب اللہ دا ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اقدس سے جب حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا، اعلان کیتا میں ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، جب آپ نے اعلان کیتا اپنے فرمایا ہے کھڑا بننا ہے جڑا ملکہ بلقیس کا تخت بہت جلدی میرے کو لے آئے۔ اتنے دیکھ جن کھڑا ہوا ہے اور جن کھڑا ہو کے کہنا ہے نا وہ اگر تسی میرے اجازت ہونا میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے تھوڑی بارگاہ میں جا جانا وا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لے کے آئے گا؟ فرمایا محفل ختم ہونے تو پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں لے کے تھوڑی بارگاہ میں جا جاسا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں کو اس تو پہلے چاہیے ہے، میں کو جلدی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا میں کی تیروں جلدی ضرورت ہے؟ فرمایا میں نے اس کو بھی زیادہ پہلے چاہیے۔ جب آپ نے کیا کوئی اور ہوئے جڑا اس کو پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو لے کے آ جائے نا، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا حضرت میں لے کے آ سکنا ہوں۔ فرمایا تو کتنے پہلے لے کے آ سکنا ہے؟ فرمایا حضرت تسی آنکھ بند کرو، آنکھ تسا نے کھولنے تو پہلے پہلے میں تخت میں کر دے گا۔ اگر تسانی بات کھلے گی میں تخت پہلے پیش کر دے گا۔ فرمایا اتنی طاقت کتوں آئی یار؟ فرمایا میں اللہ کا ولی اللہ کریم پوری کائنات کا رب ہے، اٹھی شان ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کہ اللہ جب کسی کمے نہ ارادہ کرنا ہے تو وہ فرمانا ہو جا بس ہو جاتا ہے۔ تے جڑا اللہ دا ولی بن جاتا ہے اللہ کریم ایک خود نہیں کیا بھی اپنے ولی نو دے دیتا ہے۔ فرمانا میرے ولی جس طرح تیری رضا ہے اس طرح میری رضا ہے، جب تو چاہتا جائے گا انہیں میں کرتا جاؤں گا، کیونکہ تجھ میں تو راضی کیتا ہے، میں تیرے پہ راضی ہو گیا ہوں، اور تو جیوے چالے گا میں انہیں چاہتا جاؤں گا۔
اللہ اپنی کون کی چاہتی ہے بڑے ولی نو دینا قرآن کریم وچوں گل کر ساکھ سوے جبلا مار گیا قرآن 13واں سپارہ اللہ کریم فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب اللہ فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت اللہ چاہے تقدیر بدل دینا ہے جس میں مرضی نے ترجمہ اٹھاؤ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ کہ وہ کتاب اس نے اپنی وہ چاہے بدل جائے حالانکہ چیز تبدیل کیوں ہونی ہے مثال لے طور پہ ہے مائک ہے یہ مائک اسی تبدیل تا کرسا یا تے یہ خراب ہے یا یہ سونا نہیں شگرد لکھنا ہے شگرد لکھتا ہے اس کی لکھائی اچھی نہ ہوئے استاد کانٹا مار کے آتا دوبارہ لکھ انجی گاتے تو اللہ غلط بھی نہیں لکھنا اللہ نے غلط بھی نہیں لکھنا تو پیڑا بھی نہیں لکھنا تو پھر مٹانا کیوں ہے گلا سمجھو پیڑا بھی نہیں لکھنا غلط بھی پوری کائنات غلطی کر سکتی ہے لیکن اللہ اس کو پا کے نا غلط بھی نہیں لکھنا تو پیڑا بھی نہیں لکھنا پھر مٹانا کیوں ہے آواز یاس کو گل تو سمجھ نہیں آئی اور جد کہنے تے لکھنا وا اور جد کہنے تے تبدیل کرنا وا میرا ولی ہوتا وے ولی جد کہنا وے لکھ دینا ولی جس کو کہنا وے مٹا دینا ولی جد کہنا وے لکھ دینا ولی جد کہنا وے مٹا دینا جس طرح میرے ولی کی رضا ہوتی ہے اس طرح میں اللہ کی رضا ہوتی ہے جی میرا ولی راضی اور میں راضی جس طرح میرا ولی خوش اس طرح میں بھی خوش ہو جانا پتہ چلا کہ آج تبلیغی جماعت میں رہنا چاہیے جڑے میں ساڈا تو کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک اعتراض ہے کہ سب تو پہلا حق اپنے پترا پہ جانا ہے اپنے گھر سے پہلے اسلام پھر بات اور باہر میں تقریرا سونا نال کرا تے توسا نال کوئی جوسی کرا تے توسا نال حق پہلا ہے توسا بھی ہوا مزہ دیوا نا جڑا باہر دیوا تے پہلا حق ہے اچھا بندہ چلا گیا دی تبلیغی جماعت بڑا گناہ کھار یا جماعت نہ چلا اس قرآن میں جتنے یہ واقعہ پڑھے کہ حضرت سلیمان اللہ واقعہ آسم بن برخیہ جڑے اللہ دے ولی ہے انہاں اللہ واقعہ انہوں نے پوچھے مولویاں بڑیا مفتیاں گل یہ دسو کہ ملکہ بلقیس نہ تخت کیویں آ گیا اکھ بات ہون تو پہلے کیویں آ گیا جی اکھ کھلی نہیں تخت پہلے پہنچا ہے او اے بغیر مرشد والے تے جڑے ہون بغیر مرشد والے او کیویں جواب دو رات رات ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا بن مرشد تینوں راہ نہیں لبھنا
बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना मरदे से विच दे वलिया दे मरदे नहीं ओ करते पर्दा के औलादे तुरगे सगियो दुनिया तू नाल हबोशी उस पढ़िया ते पुछे हुण उन्हां जेड़े खपे वो असांखे पता ही और मुफ्तिया को भेजी और मुफ्तिया को भेजी भी और मुफ्तिया की गल तो नहीं ना हजरत जी गल कोई तसव्वुफ नहीं होती कोई फकीरी होनी है मुफ्तिया ने वैसे की गल तो नहीं होती ना